ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے جہاں میں کوئی بھی ثانی مصطفیٰ نہیں، سارے جہاں میں کوئی بھی ثانی مصطفیٰ نہیں، اور کوئی بھی مثل مصطفیٰ ہوگا نہیں، ہوا نہیں، کوئی بھی مثل مصطفیٰ ہوگا نہیں، ہوا نہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم تو اپنے نبی کی اتنی تعریف کرتے ہو کہ انہیں اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہو. معاذ اللہ، ہم نبی کو کبھی اللہ سے بڑھاتے نہیں، بلکہ شاعر نے یوں کہا ہے کہ سارے جہاں میں کوئی بھی ثانی مصطفیٰ نہیں، سارے خدائی ان کی ہے، قبضے میں ان کے کیا نہیں. اور ان کو خدائے پاک نے مالک کل بنا دیا، ان کو خدائے پاک نے مالک کل بنا دیا. ساری خدائی ان کی ہے، قبضے میں ان کے کیا نہیں، ساری خدائی ان کی ہے، قبضے میں ان کو کیا نہیں. اور آخری شعر حقیقت پر مبنی شعر کہ رب کی رضا جو چاہو ہو راضی کرو رسول کو، رب کی رضا جو چاہو ہو راضی کرو رسول کو. ہوگا نبی کو چھوڑ کر راضی کبھی خدا نہیں، ہوگا نبی کو چھوڑ کر راضی کبھی خدا نہیں. حضرات محترم، آپ جلسہ دستار بندی میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. حافظ قرآن سے متعلق بھی شاعر نے بڑا ہی خوبصورت شعر پڑھا ہے کہ عرش پہ جانا فرش پہ آنا سب کے بس کی بات نہیں، عرش پہ جانا فرش پہ آنا سب کے بس کی بات نہیں، اور کنکر سے کلمہ پڑھوانا سب کے بس کی بات نہیں. اور حافظ قرآن کا رتبہ اللہ اللہ کیا کہنا، حافظ قرآن کا رتبہ اللہ اللہ کیا کہنا. سینے کو جزدان بنانا سب کے بس کی بات نہیں، سینے کو جزدان بنانا سب کے بس کی بات نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس کی جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے معنی و مفاہیم سے قبل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر یہ درود پیش کر لیا جائے. پڑھے باعزاز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. خوش نصیب ہیں وہ دو حفاظ کے والدین کریمین جنہیں اللہ نے یہ سعادت سے نوازا کہ آج وہ کسی عام مسلمان کے والد نہیں بلکہ حافظ قرآن کے والد کہے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ لائق اعداد و تحسین اور قابل مبارکباد ہیں عزیزم حافظ عامر اشرفی سلمہ، جنہوں نے اس پرفتن دور میں بھی نئی نسلوں کو قرآن مقدس پہلے خود پڑھا. ان کے بھی والد بزرگوار محترم جناب عارف صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا اور ساتھ ہی ساتھ ایسی تربیت فرمائی. آج بہت سارے ایسے بھی حافظ قرآن ہیں جو دنیاوی لہو و لعب میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حافظ قرآن جناب حافظ عامر سلمہ اشرفی صاحب میں آج بھی جو سادگی ہے، جو عاجزی ہے، وہ دیگر لوگوں میں نہیں دیکھنے کو ملتی. اور اس عمر میں دین کی طرف اتنا رجحان
کو حافظ قرآن بنانے کا جو جذبہ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ یہ تا دیر قائم و دائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک میں نے اس قرآن کو اتارا ہے اور میں ہی اس کا حفاظت کرنے والا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور طلب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن مقدس کو اس دنیا میں اتارا ہے، نازل فرمایا ہے، اس سے قبل بھی آپ اہل علم حضرات کا مجمع ہے، آپ جانتے ہیں کہ آسمانی 4 کتابیں ہیں، اس کے علاوہ کئی صحیفے ہیں جو انبیاء کرام پر نازل ہوئے ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کے بعد قرآن مقدس ہے، لیکن توریت کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا ہے، زبور کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا ہے، انجیل کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا ہے، لیکن جب باری آئی ہے حضرت کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی، حبیب پروردگار کی باری آئی ہے، تو حبیب پروردگار کے متعلق اللہ نے جس صیغے کا استعمال اپنے لیے فرمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو کل جہان کا پالنے والا ہے۔ مفسرین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقریباً کم و بیش 18,000 عالم ہیں، 18,000 کائنات ہے، 18,000 دنیا ہے، 18,000 ورلڈ ہے۔ تو جن دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ پالنہار ہے، ان دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کون کون جہان؟ جس جہان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پالنہار ہے، اس جہان کے لیے ہمارے نبی رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرا انعام فرمایا اپنے محبوب کو، وہ دوسرا انعام یہ کہ توریت محفوظ رہے گا، صحیح و سالم شخص میں رہے گا، اس کی گارنٹی نہیں۔ زبور اپنی صحیح و سالم شخص میں رہے گی، اس کی گارنٹی نہیں۔ انجیل اپنی صحیح و سالم شخص میں رہے گی، اس کی گارنٹی نہیں۔ لیکن قرآن مقدس جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، تو اس کی گارنٹی لے لیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک میں نے اس قرآن کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حفاظت کا جو سلسلہ قائم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ کیا ہی خوبصورت ہے۔ حافظ قرآن صرف قرآن مقدس کے حافظ پائے جاتے ہیں، توریت کے حافظ نہیں پائے جاتے، زبور کے حافظ نہیں پائے جاتے، انجیل کے حافظ نہیں پائے جاتے، اور بھی دیگر صحائف جو انبیاء کرام پر نازل ہوئے ہیں اس کے حافظ نہیں پائے جاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصی فضل فرمایا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کے سینوں میں قرآن مقدس کو پسانا آسان سے آسان تر فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو میں نے تمہارے لیے آسان فرما دیا تاکہ تم ہمارا ذکر کر سکو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو بات قرآن مقدس کی حفاظت کی ہو گئی کہ آج پوری دنیا میں جتنے بھی اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ پوری دنیا کے پریس کو جلا دیں، بعض اللہ قرآن مقدس کو جلا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت ایسی فرما دی ہے کہ اپنے بندوں کے سینے میں اس قرآن مقدس کو محفوظ فرما دیا ہے۔ قرآن جلایا جاتا رہے گا، قرآن مٹایا جاتا رہے گا، لیکن حافظ قرآن کے ذریعے سے پھر سے اسے منظر عام پر لایا جاتا رہے گا۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبنی الکریم وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا جائے کہ کیا آپ لوگ آج روزے سے بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں؟ نہ سبحان اللہ ہے، نہ ماشاء اللہ ہے، نہ الحمدللہ ہے، یا پھر پنجاب گورنمنٹ نے سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرہ لگانے پر کوئی جی ایس ٹی لگا دیا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جلسہ دستار بندی میں اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھیں، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی، 10 برائیاں نامہ اعمال سے مٹا دی جائیں گی، اور 10 درجات آپ کے 10 رینک بڑھا دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا انعام ہے
کہہ دینے پر عزیزان ملت اسلامیہ گاہے گاہے سبحان اللہ کہتے رہے۔ محترم حضرات، تو بات یہ کرنی تھی کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین۔ وقت کی قلت ہے، چند ہی لمحوں میں عصر کی اذان کا بھی وقت ہو جائے گا، لیکن یہ موضوع جو ہے بڑا طویل ہے اور اس پر جو گفتگو ہے کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹے کی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن میں مختصر میں لے کر آپ کو چلتا ہوں۔ حافظ کی فضیلت اور حافظ کے والدین کو جو اعزاز بخشا جائے گا وہ بس میں آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں آپ تک سمجھاتا چلوں۔ اللہ کے پیارے حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا اور وہ اس حافظ نے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، یعنی کہ وہ حافظ بننے کے بعد ویسے ہی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ 10 اس کے خاندان سے 7 پشتیں اس کی بخش دی جائے گی، اور 10 ایسے شخص اس کے خاندان کے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یعنی کہ گارنٹیڈ جہنمی ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کو حکم فرمائے گا اگر تم ان کے لیے سفارش کر دو، ان کی پیروی کر دو، تو انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو 10 ایسے اس کے خاندان کے لوگ جن کے لیے حافظ قرآن نے اگر پیروی کر دیا، سفارش کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب پتہ یہ چلا کہ حافظ کو تو یہ انعام مل گیا، حافظ کے خاندان سے 7 پشتیں بخشی چلی جائے گی۔ 10 ایسے لوگ جو جہنم میں جانا جن کے لیے واجب ہو چکا ہوگا وہ بخش دیے جائیں گے۔ اس میں والدین کا کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو تاج پہنایا جائے گا، پورے جتنے حاضرین ہیں وہ اس تاج کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جائیں گے۔ وہ تاج اتنا چمک رہا ہوگا، اتنا نورانی ہوگا کہ لوگوں کی نظر اس پہ نہیں ٹھہر رہی ہوگی۔ لوگ عرض گزار ہوں گے، مولا اس بندے کی ایسی کون سی نیکی ہے کہ اسے ایسا تاج پہنایا گیا ہے جو اتنے بھرے مجمع میں بھی منفرد نظر آ رہا ہے، علیحدہ نظر آ رہا ہے، الگ نظر آ رہا ہے۔ غیب سے ندا ہوگی، اے لوگو یہ وہ خوش نصیب شخص ہے جس نے دنیا میں رہ کے دنیا داری نہیں دیکھی، یہ نہیں دیکھا کہ میرا بچہ حافظ ہو جائے گا تو اسے 2000 اور 5000 تنخواہ ملے گی۔ اس نے یہ دیکھا کہ رب کی رضا حافظ قرآن بنانے میں ہے، دین کی بقا حافظ قرآن بنانے میں ہے، آنے والی نئی نسلوں کی اصلاح حافظ قرآن بنانے میں ہے، تو اس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ لہٰذا آج اس حافظ قرآن بنانے کے انعام میں اسے یہ اعزاز عطا فرمایا جاتا ہے جو تاج تم دیکھ رہے ہو جس پر تمہاری نظریں نہیں ٹک پا رہی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، 1 بچہ ہو، 2 بچہ ہو، 4 بچہ ہو، جتنے بھی ہوں، کم از کم ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں، اور حافظ قرآن کے ساتھ عالم دین بھی بنائیں، تاکہ اس کے معنی و مفاہیم و تراجم کو آپ کے سامنے، آنے والی نئی نسلوں کے سامنے وہ پیش کر سکے اور دنیا کو بتا سکے کہ اسلام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ چونکہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے والے کی تعداد تو بہت مل جائے گی، 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ مل جائے گی، لیکن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کا ترجمہ بتانے والوں کی تعداد ہمیں نہیں ملے گی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو سمجھنے کے لیے، آنے والی نسلوں تک دین کو صحیح و سالم پہنچانے کے لیے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، لیکن صرف بات اتنے ہی پہ منحصر نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ دائرہ محدود ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا وہ ڈاکٹر نہیں بنا سکتا، جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا وہ انجینئر نہیں بنا سکتا۔ آپ کے لیے علم کی کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق علم حاصل کرنا ماں کے گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرنے کا وقت مقرر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اب 20 سال کے ہو گئے اب آگے کیا پڑھ پائیں گے، عمر کا کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے میں کمی کر لیں، پہننے اوڑھنے میں کمی کر لیں، 1 روٹی نہ کھائیں، آدھی روٹی کھائیں، لیکن بچوں کو پڑھائیں۔ ایجوکیشن از دا ویری مسٹ، تعلیم ابھی سے نہیں
1400 سال پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے. اب یہاں سے علماء کرام دو فائدے بتاتے ہیں. ایک تو یہ علم کی اہمیت آقا کریم نے بتایا چونکہ اس وقت حجاز مقدس سے چین جانا بڑا ہی دشوار تھا. اور ایک دوسری چیز آج ٹیکنالوجی میں چین جتنا آگے ہے اور دیگر ممالک نظر نہیں آتے تو آقا کریم نے اس لیے مشورہ فرمایا. اور پھر ہمارا اور آپ کا قرآن مقدس جس پہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے اقرا بسم ربک الذی پڑھنے ہی کے نام سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے. اور ہم قرآن کو ماننے والے اللہ رسول کو ماننے والے اور تعلیم سے دور رہے یہ ہمیں بالکل زیب نہیں دیتا. ہم اگر مسلمان ہیں اللہ اور رسول کا نام لیوا ہے تو اپنے بچوں کو پہلے زیور تعلیم سے آراستہ کریں. دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیمات میں بھی آئیں, ایجوکیشن کی فیلڈ میں آگے آئیں اور یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی ہے. اسی میں بڑی ہی مبارکباد کے مستحق ہیں جو حفاظ کرام جو فارغ ہونے والے ہیں ان کو سامنے بلوا لیجیے. مبارکباد کے مستحق ہیں یہ دونوں بچے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بچے بھی ماشاءاللہ دیکھیے بہت ہی کم عمر ہیں. یہ عمر تو ایسی ہوتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ بس کھیلنے کودنے کی عمر ہے لیکن دیکھیے اتنا ننھا سا بچہ اس نے اپنے سینے میں قرآن مقدس کو بسا لیا. ارے کوشش کرو تو کیا نہ مل سکتا ہے. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے. ان کی بات کیے بنا محفل بھی ادھوری ہے, ہم بھی ادھورے ہیں. لہذا حضور غوث الاعصانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا عالم یہ ہے کہ جب آپ 4 سال کے ہوئے والدہ محترمہ مکتب میں داخل کرواتی ہیں. آپ کے استاد محترم آپ کو پڑھوا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آپ نے پڑھ لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لیا. الحمدللہ رب العالمین اب آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. استاد پریشان ہے, 2 بار پڑھایا 3 بار پڑھایا پڑھتے ہی نہیں ہیں. استاد پریشان کیا ماجرا ہے آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے پڑھ لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لیا. الحمدللہ رب العالمین کیوں نہیں پڑھا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے. استاد حیرت میں ہو جاتے ہیں, 4 سال کا بچہ اور کہہ رہا ہے یہ سب ہم نے پڑھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے بتایا جائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے 1 پارہ سے لے کر 2 پارہ 3 پارہ 4 پارہ 5 پارہ 17 پارے تک میں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہوا ہے. عمر کتنی ہے 4 سال ہے. استاد حیرت میں پڑ گئے, شش و پنج میں پڑ گئے, یہ کیا ماجرا ہے. حضور غوث اعظم اب واقعہ بیان فرما رہے ہیں. 4 سال کی عمر ہے, اپنی ماں کی روٹین بیان کر رہے ہیں. آج ہمیں اپنی ماں کی روٹین بیان کرنا پڑے تو کیا کہیں گے. ماں ڈاک گھومتی رہتی ہے, اس کی نظر اسکرین پہ ہوتی ہے, سیریل دیکھ رہی ہوتی ہے. ماں کھانا پکا رہی ہوتی ہے, وہ سیریل چھوٹ کھا جائے اس فکر میں پریشان رہتی ہے. آج ہم یہ بیان حضور غوث اعظم 4 سال کی عمر میں اپنی ماں کی سیرت بیان کروا رہے ہیں. میری ماں اٹھتی ہے, نماز ادا کرتی ہے, اس کے بعد جب تک وہ میری ماں 17 پارے کی حافظ ہے, جب تک وہ 17 پارے مکمل نہ فرما لیتی ہے وہ نہ جھاڑو میں ہاتھ لگاتی ہے, نہ برتن میں ہاتھ لگاتی ہے, نہ کھانے میں ہاتھ لگاتی ہے, نہ پانی میں ہاتھ لگاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری ماں کا یہی معمول تھا. ہر روز وہ 17 پارے جب تک مکمل نہ فرما لیتی, دنیا کے کسی کام میں ہاتھ نہ لگاتی, میں روز وہ قرآن اپنے مقدس ماں کی مقدس پیٹ میں سنا کرتا تھا. ہر روز سنتے 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 آج عالم یہ ہے کہ الحمدللہ میں 17 پارے کا حافظ قرآن ہوں. استاد محترم کے سامنے آپ نے 18 پارے سے ابتدا فرمائی ہے. یہ ہے غوث اعظم. غوث اعظم سے جب پوچھا گیا ہم اور آپ ان کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں, تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے, کیونکہ آپ کے بھی ایک بھائی ہے وہ بھی فوت ہو گئے, والد بچپن ہی میں بوڑھے میں سال فرما گئے. آپ اپنی والدہ کی تنہا امید تھے, بڑھاپے کا سہارا تھے. 18 سال کی عمر میں آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ, ایسا نہیں ہے کہ آپ جب بہت ضعیف العمر ہو گئے 70 سال کے ہو گئے تو آپ کو پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. کسی بڑے عالم نے کسی بڑے ولی نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. حضور غوث اعظم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں 7 سال کا تھا 8 سال کا تھا, مدرسے میں جایا کرتا تھا تو فرشتے مجھے مدرسے تک چھوڑے جایا کرتے تھے اور میں فرشتوں کی باتیں سنا کرتا تھا.
عزیزان ملت اسلامیہ، جب میں مدرسے پہنچ جاتا تو فرشتے کہتے مدرسے کے بچوں کو کنارے ہونے کا کہتے، ہٹو اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ یہ مقام ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر غوث اعظم نے پڑھا، ابتدائی پڑھائی تعلیم مکمل کی۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے، آپ کی والدہ محترمہ کی عمر اس وقت 90 کے آس پاس ہو چکی، کیونکہ حضور غوث اعظم کی پوری زندگی ہی کرامت ہے، اور زندگی تو زندگی، ولادت بھی کرامت ہے۔ آج آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس 50 سال کی عمر میں کسی خاتون کو لے کر چلے جائیے کہ ابھی تک اس کو بچہ نہیں ہوا ہے، آپ کچھ ایسی میڈیسن دیجئے، کچھ ایسی دوا دیجئے، کچھ ایسا انجیکشن دیجئے کہ اسے بچہ ہو جائے، وہ کہے گا کہ ڈیٹ ایکسپائر کر گئی، اب ایج ایکسپائر ہو چکی ہے، اب بچہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن کتابوں میں آتا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی ہے، اس وقت آپ کی والدہ محترمہ کی تقریباً 60 یا 70 سال عمر ہے، 70 سال یا 60 سال بھی مان لیا جائے۔ یہ عمر میں آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے، جب کہ ولادت کا سلسلہ اس عمر میں ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو غوث اعظم کی ولادت بھی آپ کی کرامت ہے۔ پیدا ہوتے ہی رمضان المبارک کا چاند کیا ہے، پہلا عمر آلود ہے، بہت اسپیڈ میں چل رہا ہوں میں، لوگ مشکوک ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کل روزہ رکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ حضور غوث اعظم نے سحری کے وقت سے لے کر افطار کے وقت تک دودھ ہی نہیں پیا، ماں کا پہلا دن ہے، جبکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی عالم سے پوچھے گا تو بالغ ہونے کے بعد نماز اور روزہ فرض ہوتا ہے، لیکن حضور غوث اعظم عالم طفلی میں پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ آپ جب 18 سال کی عمر پہ پہنچتے ہیں تو سوچئے کہ 70 سال اور پھر ادھر 20 سال 90 سال تقریباً اپروکس 19 ایئرس غوث اعظم کی والدہ کی عمر ہے۔ اب تو انہیں ضرورت تھی کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہوتا، رات کو جب مجھے ضرورت پڑتی تو وہ مجھے لا کر پانی دیتا، مجھے ضرورت پڑتی تو وہ مجھے لا کر کھانا دیتا۔ یہ میں واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج ہم لوگ اپنی بنیادی ضروریات کے تحت، یعنی کہ دکان پر میں اکیلے بیٹھتا ہوں، 8 گھنٹے دکان کھولنا ہے، 10 گھنٹے دکان کھولنا ہے، بیٹے کو اگر پڑھنے بھیج دوں گا تو پھر میں بیچ میں چھٹی کروں گا تو پھر اس جگہ پر کون بیٹھے گا؟ میرے عزیزو، دنیاوی کام کے تحت اگر ہم نے اپنے بچے کو اپنے ساتھ الجھا کے رکھا ہے اور پڑھائی سے محروم رکھا ہے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے کا پھر ہمیں اختیار نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال میں اپنی والدہ محترمہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، جبکہ آپ کی والدہ کو اشد ضرورت تھی کہ ان کے ساتھ ان کا بیٹا رہتا، ان کی ضروریات پورا کرتا، لیکن آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی والدہ محترمہ اپنے وقت کی عابدہ زاہدہ ولیہ کاملہ ہیں، آپ کے سامنے آپ کے نانا جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، لہٰذا آپ نے ان کے ارادے پر انہیں پڑھنے کے لیے بھیج دیا، اور پھر بیچ میں واقعہ ہوا، ڈاکو آئے، یہ سارے واقعات آپ جانتے ہیں۔ مقصد چونکہ محفل دستار بندی کی ہے، علم کی فضیلت بتانا مقصد ہے۔ پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کی ولایت کا، آپ کی قطبیت کا، آپ کے علم و عرفانیت کا پوری دنیا میں شہرہ ہوا، آپ سے لوگوں نے جب پوچھا کہ آپ اتنے بڑے مقام قطبیت پر فائز کیسے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے پڑھا، علم حاصل کیا، اتنا حاصل کیا، اتنا پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقام غوثیت کے فائز فرما دیا، مقام قطبیت کے فائز فرما دیا۔ پتہ یہ چلا کہ علم حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے علم بغیر، ایمان بغیر علم کے بھی ادھورا ہے۔ چونکہ ایک واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا ہمارے علماء کرام سے، کرامت بتانا مقصد نہیں ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ حضور غوث الاعظمی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ جب آپ جنگل بیابان میں تھے، آپ کے سر مبارک پر ایک بادل کا ٹکڑا آیا، چاری طرف دھوپ، بس آپ ہی کے سر پہ بادل کا ٹکڑا ہے، اور اس ٹکڑے سے، بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی، اے عبد القادر تمہارے اوپر نماز معاف ہے۔ حضور غوث اعظم چند دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے، میرے نبی کل جہان کے سردار، کل انبیاء کے سردار، ان پر نماز معاف نہیں ہے، حضرت امام حسن و حسین ان پر نماز معاف نہیں ہے، صدیق ابو بکر صدیق پہ نماز معاف نہیں ہے، عمر فاروق پہ نماز معاف نہیں ہے، عثمان غنی پہ نماز معاف نہیں ہے، مولا علی پہ نماز معاف نہیں ہے، خاتون جنت
میں عبد القادر پہ نماز معاف، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا یہ شیطان معلوم ہوتا ہے، فوراً ہی پڑھا لا الہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھنا تھا کہ وہ بادل کا ٹکڑا پھٹ گیا، اب اس میں سے آواز آتی ہے اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں مردود تو مجھے پھر بڑبڑا رہا ہے، پھر بہکا رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ اب دیکھیے وہ شیطان پھر ابلیس کہتا ہے اے عبد القادر بے شک تجھے تیرے رب کے فضل نے بچا لیا، ورنہ اس حربے سے میں نے اب تک 70 اولیاء اللہ کو برگلا دیا، گمراہ کر دیا ہے۔ جب یہاں پر اور کا مقام ہے، اولیاء اللہ کے ولی 70 ولی گمراہ ہو سکتے ہیں شیطانی حربے کے چکر میں پڑھ کر، شیطانی جھانسے میں آ کر، تو پھر ہمہ شمہ کی کیا بساس ہے؟ لہٰذا عزیزان اسلامیہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم حاصل کریں گے تو ہی اللہ و رسول کی بھی رضا حاصل ہوگی، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو چند ہی دیر میں آپ حضرات اپنی نگاہوں سے دستار حفظ جن کے سروں پر جو امامہ باندھا جائے گا وہ حفظ قرآن مکمل کرنے کی خوشی میں باندھا جائے گا۔ میں میرے استاد محترم حافظ عامر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کھڑے ہوں، بچوں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی کھڑے ہو جائیں، اور ہمارے شاعر صاحب جنہوں نے ہم تمام لوگوں کو جالندھر میں رہتے ہوئے بھی مدینے کی گلیوں میں گھما دیا ہے، آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مرحبا دستار کا منظر عظیم و شان ہے، مرحبا دستار کا منظر عظیم و شان ہے، بزم میں دولہا بنا جو حافظ قرآن ہے، بزم میں دولہا بنا جو حافظ قرآن ہے، ان کے ماں باپ کے سر پر بروز حشر میں، ان کے ماں باپ کے سر پر بروز حشر میں تاج رکھا جائے گا، سرکار کا فرمان ہے، تاج رکھا جائے گا، سرکار کا فرمان ہے، حافظ اپنی اولادوں کو تم حافظ قرآن بنا لو، اپنی اولادوں کو تم راستہ جنت میں جانے کا بہت آسان ہے، راستہ جنت میں جانے کا بہت آسان ہے،
مرحبا دو